قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی وبارک وسلم۔ آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی محدث کبیر حضرت مولانا و مفتی انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حفاظ قرآن، علماء دین، حاضرین مجلس اور مرفوع قلم احباب، ابھی ہم نے نہایت بیش قیمت ایک منظر دیکھا۔ گاندھی جی شانتی کا سبق پڑھاتے تھے کہ بھئی سبھا میں شانتی ہو، لوگ غور سے سنیں، لیکن شاید وہ شانتی ان کے ساتھ چلی۔ اس لیے یہاں اشانتی کا ماحول ہے، اور اس کے بیچ میں مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ سب سے پہلے میں شیخ المدارس کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ موجودہ دور کے سنگین حالات میں مکتب کی شکل میں وہ دارالعلوم چلا رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت مولانا حذیفہ صاحب اور ان کے برادران بڑی تندہی سے علاقے کے
بچے اور بچیوں کی دینی تربیت میں لگے۔ اس مدرسے کا نام ہے شیخ المدارس، اور یہ ہے بھی شیخ المدارس۔ 29 طلبہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، آج دنیا کے زمرۃ الحفاظ میں داخل ہوئے۔ یہ بہت بڑا اپنے اندر کارنامہ، کسی مکتب میں 10 سالوں میں اگر ایک طالب علم حافظ ہو جائے وہ مدرسہ کامیاب ہو۔ یہاں ہر سال بفضلہ تعالی قرآن کریم سے سینوں کو منور کرنے والے کئی چند طلباء عزیز، میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دینا چاہتے، وہ اینالائسس کرتے ہیں، اگر حافظ بنے گا میرا بچہ تو امامت کرے گا، مدرسے میں پڑھائے گا، تنخواہ ہو کے 10,000۔ اس میں کیا اس کا گھر چلے؟ اور یہی 3 سال میں اپنے بچے کو کالج میں پڑھاؤں تو وہ ڈگری ہولڈر بنے گا، 1 لاکھ روپیہ کمائے۔ جب اینالائسس کا ایسا دماغ ہو گیا ہو، پھر بھی ماں باپ اگر مدرسے کو بچے دیتے ہیں تو وہ ماں باپ مبارکباد کے قابل۔ کہ انہوں نے دنیا کی منفعت کو نظر انداز کیا اور دین کی منفعت کو سوچا۔ اس بنا پر کہ دنیا کی ڈگری قبر کے کنارے تک کام آ سکتی ہے، قرآن قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے کی چیز ہے، بلکہ ماں باپ کے لیے سفارش کا ذریعہ ہے۔ موجودہ دور ماڈرنائز ہو گیا، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ایک جماعت گئی تھی گجرات کی دیوبند، گشت کر رہے تھے تو وہاں 2 عورتیں لڑ رہی تھیں۔ جماعت والوں نے سوچا کہ دیوبند کے علماء کے بڑے بڑے بیانات ہم نے سنے ہیں، یہاں کی خواتین کی لڑائی بھی ذرا سنی۔ چنانچہ ایک عورت نے دوسری سے کہا، اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا۔ جماعت والوں نے کہا
اور یہ تو دعائیں تھے. کوئی جا رہا تھا, اس نے پوچھا کہ لڑائیاں اسی طرح کیوں؟ اچھی مبارک لڑائی. کہ تم کیا سمجھے؟ کہا ہم یہ سمجھے کہ یہ عورت سامنے والے کے لڑکے کو حافظ قرآن ہونے کی دعا دے رہی. دیوبند والا جو جا رہا تھا اس نے کہا کہ بددعا دے. تعجب ہوا کہ بددعا کا معنی ہے تو حافظ قرآن ہونے کی دعا دی. کہا یہ جانتی ہے کہ حافظ ہوگا تو محراب سے باہر نہیں نکلے گا, نہ مسجد سے باہر نہیں نکلے. اور اگر ڈگری اور بڑا سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا تو پوری دنیا میں جائے گا, مال و دولت کی کمی نہیں رہے گی. ہمارے حافظوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے. ہم چاہتے تو ہمارے اماموں کو ہم 50,000 روپیہ بھی دے سکتے ہیں, اور ہم چاہتے تو ہمارے اساتذہ کو ہم 1,00,000 روپیہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن پہلے ہم نے ان کا کہیں گھٹا دیا. نتیجتاً لوگوں کی نظر میں حافظ اور عالم کم حیثیت کے لوگوں, لیٹر ٹو لیٹر, ورڈ ٹو ورڈ, نیور ایور. But these boys, they are not born in Arab country. They belong from India. They don't know Urdu, but they memorize 30 volumes of Quran Kareem. It shows the miracle of Quran. یہ قرآن کا معجزہ. ابھی گینیش بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ایک نیا ریکارڈ آیا ہے. وہ یہ ہے کہ 3 سال کے بچے نے چند مہینے میں پورا قرآن کریم یاد کیا اور اس کو گینیش بک آف ورلڈ ریکارڈز میں جگہ دی. مت سمجھنا دوستوں کے قرآن پرانی کتاب. قرآن will be never ever become the old book. قرآن کبھی old نہیں ہوگا. The long time gone. ایک لمبا ٹائم چلا گیا. Challenge to remove the Quran from the world. Allah subhanahu wa ta'ala remove those people from the world and Quran is still there. بہت آئے دنیا میں جنہیں کوششیں کی کہ قرآن دنیا سے مٹ جائے, وہ مٹ گئے, لیکن قرآن باقی. کیوں باقی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے اتارا ہے. کس نے؟ اللہ نے. اور اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں. اور جمع کا سیدھا
حافظوں کو کریں گے کیا؟ دنیا میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی چیزیں پیدا فرماتے ہیں. آدم اور حوا تھے تو اتنی غذا، پھر حابیل قابیل آئے تو اتنی غذا، پھر قومیں آگے بڑھی تو اتنی غذا، آج کروڑوں ہو گئے تو اتنی غذا. تو قرآن کی دنیا کو جب تک ضرورت رہے گی حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے. اب میں یہ حافظوں سے تھوڑی گفتگو حضرت مولانا حذیفہ صاحب کرنا چاہتا ہوں. یاد کر لیا، سند بھی دے دی، دستار بھی دے دی. جانتے ہو یہ دستار کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ دستار ذمہ داری ہے. آپ کے سر پہ ذمہ داری کی دستار باندھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے سینے میں عظیم کتاب ہے، تمہیں اپنا کردار عظیم بنانا پڑے گا. یہ سند اپنے سامنے رکھنا. قوم نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اس اعتماد کو توڑنا مت. ہمیشہ قرآن کی خدمت میں لگے رہنا تو اللہ غیب سے تمہارا انتظام کرے گا. حدیث میں فرمایا قرآن کا یاد کرنا آسان ہے، لیکن اس کو بھول جانے کی وعید بھی بڑی سخت ہے. تو میرا کیا انجام ہو؟ گرفتار کیا جاؤ، باہر پولیس کھڑی ہوگی، اس کی گاڑی کھڑی ہوگی، مجھے گرفتار کر. انہوں نے کھلا بیان کیا، واٹس ایپ پر آیا، یوٹیوب پر آیا، آج تک کسی کے کان پر جھومی ہے. کیوں کہ یہ سب ملے ہوئے. یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے پاس اور میرے پاس کیا ہے؟ اقتدار ہے، کرسیاں ہے، پاور ہے، نیتا گیری ہے. کچھ نہیں ہے. تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہی تمہاری حفاظت کر رہی ہے. جب ایسے سنگین حالات چل رہے ہوں، ہمارے قتل عام کے پروگرام بنائے جا رہے ہوں، اور ہم شادیوں میں مست ہوں، ہمارا نوجوان زنا میں لگا ہو، ہماری بچیاں بے پردہ ہوں، پارٹی پلاٹ میں بڑے بڑے خرچے کیے جا رہے ہوں، دوستو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ ایسے کھلا بیانات ہمارے خلاف آ. ہم بہت صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے رہیں گے.
فیصلہ تو اللہ، وہ اللہ ہمارے بزرگوں کو بتائیں گے کہ اب جاؤ یہاں سے تو 3 لاکھ مدرسے اور 10 لاکھ مسجدیں چھوڑ کر ہم چلے جائیں۔ یاد رکھنا، مسجدوں پر بلڈوزر، مدرسوں پر بلڈوزر چلا کر آپ ہمیں مٹا نہیں سکتے۔ گناہوں سے توبہ کرو دوستو، شادیوں کو سادہ کرو، ڈرگس کو چھوڑو، نوجوانوں زنا چھوڑو، برائیاں چھوڑو، سینما چھوڑو، موبائل کی گندی فلمیں چھوڑو اور اللہ کے گھر میں آ کے رونا سیکھو۔ میں آپ کو بہت دلچسپ واقعہ بلکہ 2 سناؤں گا اور بات ختم کروں گا۔ حذیفہ صاحب نے مجھے 1.5 گھنٹے لگے۔ اب ایک نام لیتا ہوں میں، وہ نام سے اگر کوئی واقف ہو تو ذرا انگلی اٹھائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ یہ سب خواجہ کے وقت والے، یہ سب خواجہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور اللہ کے ولی سے ہمیں محبت ہے۔ خواجہ صاحب اجمیر آئے، کیا لے کے آئے؟ ایک مسلح، ایک جانماز، ایک مسواک، ایک لوٹا، اناپ ساگر کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، چاروں طرف سادھو سنت لوگ موجود تھے، وہ اپنا پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے عبادت شروع کی۔ اجمیر میں پہلا مسلمان آیا، کفرستان میں قرآن کا دیپ جلا، سنتوں کا عاشق آیا اور حضور کے اشارے پر آیا۔ 60 سال گزارے، خواجہ صاحب نے، اور 60 سال میں 90 لاکھ لوگوں کو توبہ کرائی، مسلمان بنایا۔ What a wonderful job the single person has done. Nobody can believe that, but the history says the fact of it. 60 سال کے بعد حضرت کی خانقاہ بہت لمبی ہو گئی، مریدین بہت بڑھ گئے، اور سادھوؤں نے رائے پتھورا کو لکھا، اب آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ یہ سیاسی اشتراک ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے دیش کو خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان ہوں گے تو دیش کو خطرہ نہیں ہوگا۔ جب خطرہ آئے گا میرا جوان سب سے پہلے بارڈر پر نظر آئے گا۔ ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی،
پتھورا نے ایک رات لیٹر لکھا، اس میں لکھا tomorrow in the morning کل صبح you have to leave Ajmer my country. کل صبح میں اجمیر چھوڑو. مریدین پریشان ہو. ارے حضرت 10,000 کا مریدین ابھی خانقاہ میں، خانقاہ اتنی لمبی چوڑی، اگر ہم نکلیں گے تو بھی 2 دن لگ جائیں گے. کل صبح نکل جاؤ، کیسے نکلیں گے؟ مشکل کا. حضرت نے فرمایا مت گھبراؤ، میرے ہتھیار لاؤ. کیا ہے ہتھیار آپ نے؟ فرمایا مسلح لاؤ، مسواک لاؤ، لوٹا لاؤ. سب لے کے آ گئے. حضرت نے وضو فرمایا، مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ سے دعا کی. ہم نے دعائیں چھوڑ دی، رات کا اٹھنا چھوڑ دیا. حالات آ رہے ہیں. دن کو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ دن کو رات کا رونا ہم نے چھوڑ دیا. رات کو روتے تو دن کو ہنسنا نصیب ہوتا. تھوڑی دیر کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا، مریدین سے کہا کہ آپ مسلح رکھ دیجئے، لوٹا بھی کنارے پر لگا دیجئے، تہجد کی تیاری کیجئے. مجھے بشارت ملی ہے. میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ میں خود نہیں آیا، تیرے نبی کے اشارے پر ہندوستان آیا تھا، تو اگر تیرا اشارہ ملے گا تو چلا جاؤں گا، باقی حکومت کہے گی تو نہیں جاؤں گا. لہذا تیرا حکم کیا ہے وہ میرے دل پر کھول دیا جائے. دل پر حکم کھولا گیا کہ معین الدین کی قبر اجمیر میں بنے گی، اور حکم دینے والا کل صبح میں گرفتار ہو کر اجمیر سے باہر آئے. آج بھی خواجہ صاحب کا مزار ہے کہ نہیں؟ لوگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مرے ہوئے کی قدر انگریز بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا واقعہ سن، خواجہ فرید الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ اپنے مرید سے ملاقات کے لیے دہلی گئے. راستے میں لوگ قدر کرتے گئے، ملاقات کرتے گئے، توبہ کرتے گئے، نمازوں کی پابندی کرتے گئے. جس گاؤں کے پاس سے گزرتے تھے وہاں بڑا جنگ وسیع توبہ کے لیے تیار ہو. دہلی کا کشت کر کے واپس آئے. امی جان حیات تھی، وہیں اجمیر میں ان کا مزار. امی جان آپ کے ہاتھ پر، یعنی آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی. ماں نے کہا تجھے اللہ نے ولایت سے نوازا، لیکن اس میں میرا بھی حصہ ہے. کیا حصہ ہے؟ فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا
ذرا ماؤں کو سنا کبھی، جب تو پیدا ہوا اور تو نے دودھ پینا شروع کیا، 2 سال تو نے دودھ پیا، میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں اتنی متقیہ ہوگی تو خواجہ کے ہاتھ پہ 2 کروڑ لوگ ایمان لائیں گے، کیا بات ہے۔ شادی کر لینا آسان ہے، لیکن شادی کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ آنے والے آئیں گے، کھانا کھائیں گے، لفافہ دے جائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ ہوٹل کا سسٹم ہے، کھاؤ اور پیسے چکاؤ، کھاؤ اور پیسے چکاؤ۔ ولیمے کے پیسے کیسے؟ اللہ کے لیے کھلاؤ، پیسہ کیوں مانگتے ہو؟ ٹیبل لگایا ہے، سونف لگائی ہے، بیچارہ مجبوراً سونف کھائے گا اور کافی کے اندر نام لکھ رہے، لیکن وہ بھی حساب کا آدمی ہوتا ہے، پہلے سے پوچھ کے چلتا ہے کھانے میں کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پیسہ دے دیں اور کھانا اتنا ویلیویبل۔ یہ ولیمہ نہیں ہے۔ اب سب چلے گئے، اب کون رہ گیا؟ میاں اور بیوی۔ اب زندگی بھر نبھانا۔ قاضی بھی جوائن کر کے چلا گیا، ماں باپ بھی مل لیے، ان کو مکان بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دی، جاڑی بھی دے دی، باڑی بھی دے دی۔ اب تو پھوڑ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن کا حفظ کرنا آسان، لیکن اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ اور نبھانے کا ایک ہی راستہ، روزانہ دور کرنا قرآن کریم کا، نفلوں میں پڑھنا قرآن کریم کا۔ اگر ایسا کریں گے تو قبر میں قرآن ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور تراویح سناؤ بغیر کسی معاوضے اللہ کے، جب بغیر معاوضے کے سناؤ گے اللہ دیں گے معاوضہ۔ لوگ کیا دیں گے؟ تو بیچارے ادھر ادھر سے بلاتے ہیں۔ اللہ کے لیے پڑھا، اللہ بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے۔ ایک سال اگر قرآن نہ سنایا آدھا حافظ، دوسرے سال قرآن نہ سنایا خدا حافظ۔ اس لیے اب کل سے ہی حضرت مولانا حذیفہ صاحب ان کے دور کا اہتمام، رمضان المبارک تک ان کے 3-4 دور ہو جائیں، سب کو مسجدوں میں نہیں تو مکانوں میں سیٹ کرو اور ان کی تراویح کا انتظام کرو۔ اور حافظ ہو جانے کے بعد اپنی وضاحت ایسی ہی رکھو جیسے آج رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں شرٹ پینٹ نہ جائے، کہیں نیک ٹائی اور گلا پھنسائی نہ آ جائے، اس کا خیال رکھو۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، رات کو اٹھ کر تہجد میں قرآن پڑھو، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کا حفظ کرنا کام آئے گا، ورنہ پھر بھول جاؤ گے۔ حدیث نے فرمایا قرآن بڑا غیور ہے اس بنا پر کہ اگر سرابی سے بے اعتنائی کی گئی بڑی تیزی کے ساتھ نکل کر چلا جاتا ہے،
جتنی تیزی سے آیا ہے اتنی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے۔ قرآن حفظ کرنا یقیناً کمال ہے، لیکن قرآن کو باقی رکھنا وہ اس سے بڑا کمال ہے۔ اور اب آپ کے سینے میں آ گیا، اب اس کو سنبھالو، اس کی حفاظت کرو، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرو، اپنے مدرسے کے لیے دعا کرو، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اور دنیا کی فکر مت کرو۔ ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں، قرآن کا حفظ باقی رکھنے کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ عالمیت میں داخل ہو جائیں، اپنے آپ کو عالم بنائیں۔ ابھی تک آپ نے الفاظ یاد کیے ہیں، اب انشاءاللہ معانی پر غور کریں گے، آپ عمل کریں گے تو قرآن آپ کے سینے میں جم جائے گا۔ You are giving to the teachers, you have to increase that they can do the good job for them, and people will inshallah help them. Thank you for that. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.